أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ گھر میں مکان کے کسی حصے کو مسجد قرار دے کر اس میں اعتکاف کریں اور بلا ضرورت اس حصے سے باہر نہ نکلیں، گویا کہ مکان کا وہ حصہ ہی ان کے حق میں مسجد کے حکم میں ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک عبادت لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور آخری عشرے کی جو دوسری عبادت ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی ہے ایک جگہ ٹھہرنا، کسی مکان میں بند رہنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی جماعت والی مسجد میں ٹھہرنا، اور اعتکاف کے لیے اسی مسلمان کی نیت کا اعتبار ہوگا اور معتبر ہوگی جو عاقل ہو اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک صاف ہو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ در مختار میں لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے حکم ادا ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اعتکاف نہ کرنے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف کے لیے زبان سے نظر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ فی الحال کی نظر ہو یا معلق ہو۔ خواہ فی الحال ہو، جیسے کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، اور خواہ وہ معلق ہو، جیسے کوئی کہے کہ میں یہ نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں اعتکاف کروں گا۔ گویا کہ اعتکاف کی یہ دو قسمیں ہوئیں، ایک تو سنت مؤکدہ جو رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، اور دوسرا واجب جس کا تعلق نظر سے ہے۔ اسی طرح ان دو قسموں کے علاوہ اعتکاف کی ایک تیسری قسم ہے اور وہ ہے مستحب، یعنی رمضان کے آخری عشرہ کے علاوہ اور کسی زمانے میں، خواہ وہ رمضان کا پہلا عشرہ ہو یا دوسرا عشرہ ہو، یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ہو، اس میں اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے مدت جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی بھی نیت کر لے تو یہ جائز اور درست ہے۔ البتہ اعتکاف مستحب کے لیے کم سے کم مدت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن مفتہب ہی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو اعتکاف مستحب کی جو مدت ہے وہ بھی متعین نہیں ہے، وہ 1 منٹ اور اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔
لہٰذا احناف کا اسی پر قول پر فتویٰ ہے کہ کم سے کم جو مدت ہے اعتکاف مستحب کی وہ بھی متعین نہیں ہے، لہٰذا مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، خواہ وہ نماز کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے، تو اس طرح اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک کہ میں مسجد میں ہوں۔ گویا کہ اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے، نہ ہی زیادہ سے زیادہ کوئی مدت متعین ہے، کوئی مقدار متعین ہے، اور نہ ہی کم سے کم کوئی مدت متعین ہے۔ گویا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اور وہ نیت کر لے تو اس صورت میں اسے بلا کسی مشقت اور محنت کے دن میں کئی مرتبہ اعتکاف کی جو سعادت ہے اور فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی اور اس کے علاوہ بھی اعتکاف مستحب کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔